پیر کامل۔ وہ اس ویکینڈ پہ بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورانٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورانٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پہ بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پہ ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پہ روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورانٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی ہی انہی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پہ لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں مل لی تھیں اور وہ چند لمحے اس پہ بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھی۔ ایک دم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے اسے غور سے دیکھا مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری، یہ سب اس نے خود کیا تھا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آ لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردر انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کی اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پہ سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی مگر اس لڑکی ایک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پہ دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بدمزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز ایک دم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حس ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم بھی ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹ میں پٹخا اور بلند آواز میں دھاڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورانٹ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرڈ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے وہ چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئیں۔ وہ ایک بار پھر چلایا اور پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں ان کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سالار نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا والیٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک لفظ بھی مزید کہے بغیر وہ ریسٹورانٹ سے نکل گیا۔ وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی، کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا وہ اسے دوبارہ ملے تو اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔
مگر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی اطلاع دی تھی۔ سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ یہ ناگواری چھپا نہیں سکا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیوں آ رہے ہو؟ تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کامران اس کے لہجے پہ کچھ حیران ہوا۔ اور پاپا نے کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہونٹ بھینچے اس کی بات سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہے ہو؟ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، آج خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی، وہ اس قدر ریش ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جیدار آدمی ڈرتا تھا۔ کامران کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ ٹھیک ہیں۔ اس سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار؟ مائی گاڈ! سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا، وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے کپڑے، جرابیں اور جوتے بکھرے پڑے تھے۔ کتابوں، اخباروں اور میگزینز کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شوق کے حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں ابھی کر دیتا ہوں، سالار نے سرد مہری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہوا ہے؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پہ سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایشٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کے ٹکڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ سالار نے چپتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایشٹرے نیچے پٹخ دیا۔ سالار، واٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگز استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ، اپنا چہرہ دیکھو اپنا۔ وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا لگ رہا ہے۔ گہرے حلقوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا؟ رہی سہی کسر ان محاسوں اور ہونٹوں پہ جمی ہوئی پڑریوں نے پوری کر دی تھی جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھے۔ محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پہ نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میرے شکل پر تو۔ وہ قدرے بپھرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تنگ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا تو نہیں لے رہا، آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لی اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ ساتھ کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں اٹھاتا کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ میں کوئی کنڈرگارٹن کا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کامران نے اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دیں۔ سالار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پہ دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ 2-3 دن کے بجائے وہ وہاں پورا ہفتہ رہا۔ سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسرز سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔
سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا، وہ 1 ڈیڑھ سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر رہا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔ آپ ابھی اس معاملے پہ بات نہ کریں، یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپس یہاں پر آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں، کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا، وہ بتائے بغیر چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ہی نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھیں، مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی، انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کو کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کرا دی اور اسے پاکستان لے آئے۔